السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر ہاشمی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کا ازلی دشمن بھارت کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی پروپیگنڈا یا پھر پاکستان کے خلاف کسی دہشت گردی کی صورت میں ملوث رہتا ہے، اور بلوچستان ہو یا گلگت بلتستان ہو یا پاکستان کا کوئی اور کونا، بھارت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کا سکون و چین برباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرتا رہے۔ ناظرین، کلبھوشن جیسے بھارتی دہشت گرد جو کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلاتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جو ہے دہشت گردی میں ملوث پائے گئے، ان کے انکشافات جو ہے، ان کے جو اقبالی بیانات ہیں اور ان کے جو اپنے جرائم کو تسلیم کرنے کے بیانات ہیں، وہ سامنے آنے کے بعد اور اسی طرح سے جو ہے یورپ کے مختلف کنٹریز کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے را کے ایجنٹس اور را کے نیٹ ورکس جو ہے ڈس انفو لیب کی صورت میں جو ہے بے نقاب ہونے کے بعد، بہت سارے اور بھی جو بھارت کے دہشت گرد اور بھارت کی جو پروردہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی منظر عام پہ آنے لگی ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے جو گلگت بلتستان میں ایک طلبہ مومنٹ کے رہنما نام نہاد جو ہے ایک طلبہ مومنٹ جو بنائی گئی تھی، اس کے رہنما مہدی شاہ جو رضوی ہیں، وہ سامنے آئے تھے، اور اب جو ہے انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے اور ایک بہت بڑا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ای یو ڈس انفو لیب کے 3 اہم کردار، جن میں پہلے کا نام ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہے، جبکہ دوسرے جو ہے وہ سجاد راجہ ہے، اور تیسرا اہم کردار شوکت کشمیری ہے۔ ان تینوں کرداروں کے حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو طلبہ تنظیمیں جو ہے وہ قائم کی گئی، اور یہ جو ڈس انفو لیب کے تینوں اہم کردار ہیں، یہ کردار جو ہیں یہ را کے ایجنٹس کے ذریعے سے ان طلبہ تنظیموں کو جو ہے تشکیل دینے میں اور ان کو قائم کرنے میں اور ان سے مظاہرے کرانے کے لیے مختلف اقدامات کرتے رہے، اور ان کو رقم بھی مہیا کرتے رہے، اور ان کو تخریب کاری کی جو ہے مختلف جو ہے اور اشتعال انگیزی کی مختلف کاروائیاں جو کہ انہوں نے کی، اس کے لیے اکساتے رہے۔ ناظرین، یہ جو مہدی شاہ رضوی ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کو اور ان کے والد کو اس طرح کی کاروائیوں کے لیے گمراہ کیا گیا، اور ان کو رقم بھی پیش کی گئی اور ان کو جو ہے مختلف اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی، اور ان کے ساتھ مختلف لوگوں کو جو ہے اٹیچ کیا گیا، جنہوں نے پاکستان مخالف مختلف کاروائیوں کے اندر جو ہے جو حصہ لیا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ڈسٹیبل کرنے کے لیے اس طرح کے مظاہرے کیے گئے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کی گئیں، جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف جو ہے ملک کے اندر بلکہ جو ہے بیرون ملک بھی جو ہے بدنام ہوا، اور جو را فنڈڈ تنظیمیں تھیں جو ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا جاری رکھا۔ ان تنظیموں میں ایک تنظیم کا نام بلاورستان نیشنل فرنٹ ہے، جبکہ دوسری تنظیم کا نام بلتستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے۔ یہ تنظیمیں جو ہے مکمل طور پر را کی فنڈنگ کے ذریعے سے قائم کی گئیں، اور جو ہے را جو ہے ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے پیسے دیتا رہا۔ اس کے علاوہ ڈس انفو لیب کی جو اہم کردار، جن میں پہلا کردار جو کہ اسکاٹ لینڈ میں مقیم شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہے، اس کی بھی حقیقت جو ہے انہوں نے کھل کر بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہے یہ ڈائریکٹلی انوالو رہا اس طرح کی جو تنظیمیں جو کہ پاکستان مخالف تنظیمیں جو ہے گلگت بلتستان میں آپریٹ کرتی رہیں، ان کو فنڈنگ کرنے میں اور ان کو اسسٹنس دینے میں، ان کو جو ہے ورغلانے میں جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے یہ انوالو رہا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں مقیم نیشنل ایکویلٹی نامی تنظیم کا سربراہ جو کہ سجاد راجہ ہے، اس کی بھی کردار کی کلی کھل گئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس نے بھی جو ہے را کی فنڈنگ کے ذریعے سے پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے میں کردار ادا کیا۔
ایک اور تنظیم جو کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے نام سے جو ہے قائم کی گئی اور اس کا سربراہ شوکت کشمیری ہے، اس کی اصلیت بھی جو ہے اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے اور وہ بھی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ ڈس انفو لیب کے یہ تینوں کردار جو ہیں گلگت بلتستان میں پاکستان مخالف جو بیانیہ ہے اس کو بڑھانے میں، اس کو جو ہے اشتعال دلانے میں کردار ادا کرتے رہے۔ مہدی شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ غیاث الدین، نجف علی، آصف ناجی اور قمر نجمی نامی جو افراد ہیں، یہ چاروں افراد جو ہے یہ بھی پاکستان مخالف ایجنڈے کا حصہ رہے اور انہوں نے را اور بھارتی لابیز کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو ہے مختلف جو ایجنڈا تھا اس کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کیا۔ جبکہ یورپ میں بیٹھا امجد ایوب مرزا نامی جو شخص ہے، اس نے شوکت کشمیری نے اور سجاد راجہ نے پاکستان مخالف جو کارروائیاں تھیں ان کے لیے فنڈنگ بھی کی ہے اور پاکستان میں موجود جو اپنا نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف مظاہرے کروائے اور مشتاق کامریڈ، علی شاہ اور حبیب اللہ جیسے شخص کو جو کہ ایسے کردار تھے ان کو استعمال کیا اور ان کے ذریعے سے پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ سابق حکومتیں جو ہیں اس طرح کے بڑے نیٹ ورک جب را جو ہے وہ ملک کے اندر اور بیرون ملک اور خاص طور پر یورپ کے اندر بیٹھ کر جو ہے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہا تھا اور پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جو ہے مختلف تنظیمیں اسٹیبلش کر رہا تھا، تو اس وقت سابق حکومتیں اور اس وقت کے پاکستان کے ادارے کیا سوئے بیٹھے تھے اور اس نیٹ ورک کو اتنا مضبوط ہونے کے لیے وقت کیوں مہیا کیا گیا؟ اور اگر اس طرح کی جو ہے صورتحال پیدا ہو رہی تھی اور اس سے جو ہے وہ واقف تھے تو کیا جو ہے سابق حکومتیں اور مختلف ادارے جو ہیں ان کو روکنے میں ناکام رہے اور ان کے کردار کو جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے زیادہ بڑھانے میں اور پاکستان کے خلاف مزید لوگوں کو ان نیٹ ورکس میں شامل ہونے سے کیوں نہ روکا گیا؟ اور یہاں پر جو ہے یہ سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی چشم پوشی کیوں کی گئی اور ان نیٹ ورکس کو اور اس طرح کے لوگوں کو مزید اپنے پاؤں مضبوط کرنے کا وقت کیوں دیا گیا؟ ناظرین، یہ سوال حکومتوں سے پوچھنے والا ہے اور سابق حکمران اور جو ہے سابق اداروں کے سربراہ اس کے ذمہ دار ہیں اور جو ہے اگر یہاں پر وہ اس کا جواب نہیں دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عدالت میں جو ہے ان کو یہ جواب دینا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔